اگر ایک بندے کے بعد ایک پہاڑ سونے کا ہو، کہے گا ایک اور بھی ہونا چاہیے، ایک اور ہو تو کہے تو ایک اور ہونا چاہیے، یعنی انسان میں لالچ ہے۔ تو سرکار نے تو یہ فرمایا کہ میرے پاس جو آئے رات نہ گزرے، رات سے پہلے پہلے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور سرکار نے ایسے ہی کیا، کوئی جمع نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی یہی مزاج تھا۔ صدیق اکبر نے تو سارا مال سوئی تک سرکار کی خدمت میں پیش کر دی، عمر فاروق نے آدھا مال پیش کر دیا، صحابہ کرام نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جبریل امین فرشتہ ان سے امتحان لینے کے لیے آیا کہ تو امتحان لینے کے لیے آیا، تو اس امتحان میں ایک امتحان میں نہیں بلکہ بہت سارے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آزمایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے چونکہ میرا وہ موضوع بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ ہم نہ شکری قوم ہیں، ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک بندہ کسی اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا، کیونکہ یہ واقعات بھی قرآن کی اصل ہوتے ہیں، قرآن میں بھی واقعات ہیں اور واقعات میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ چاہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، تمام انبیاء کرام کے 25-26 انبیاء کرام کا نام لے کر کئی انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے، یاجوج ماجوج کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت سلطان ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا، بلم باورا کا واقعہ نامے پارے میں بیان کیا گیا، گائے والا واقعہ جو جس کا گوشت ایک جسم کے ساتھ لگایا گیا تھا، وہ مردہ فقل ندربو وہ زندہ ہو گیا تھا، اس کا واقعہ پہلے پارے میں ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک قرآن مجید واقعات سے بھرا پڑا ہے، تو ہمیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ بیان کرنا چاہیے تو قرآن کی روشنی میں جو قرآن سے ٹکراتا نہ ہو۔ تو ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں، ایک بندہ ایک اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا، شکر سے